کتاب التوحید۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم ہے، موسٹ مرسیفل، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اس سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں جو رحم کرے، اور اس کی رحمت میں محبت بھی ہے، کیئر بھی ہے، شفقت بھی ہے، اور اس کا احسان کرنا بھی ہے ہم پر۔ لیکن اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر وہ رحم کرتا ہے جو دوسرے بندوں کے لیے، دوسری مخلوق کے لیے مہربان ہوتے ہیں۔ رحم کرنے کا تعلق ایمان سے ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرو، ایک دوسرے پہ رحم نہ کرو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم سب رحم کرنے والے ہیں، یعنی ہم سب ہی ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں۔ آپ نے فرمایا رحمت صرف یہ نہیں کہ اپنے ساتھی کے لیے رحم دل بن جاؤ، اپنے دوست کے لیے رحم دل بن جاؤ، بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا، تمام لوگوں پر، اپنے سے چھوٹوں پر بھی، اپنے سے بڑوں پر بھی، امیروں پر بھی، غریبوں پر بھی، ساتھیوں پر بھی، دوستوں پر بھی، اجنبیوں پر بھی، بچوں پر بھی، مخلوق پر، حیوانوں پر، کیڑوں مکوڑوں پر، سب کے لیے مہربان۔ تو اصل مہربان کون ہے؟ جو سب کے لیے مہربان ہوتا ہے، اس کا دل سب کے لیے نرم ہوتا ہے، وہ دوسرے کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، وہ دوسرے کی تکلیف دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، وہ دوسرے کی مجبوری کو سمجھتا ہے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جس کلچر کے اندر، جس گھر کے اندر، جن لوگوں کے اندر، جس ٹیم کے اندر ایک دوسرے پر رحم کرنا ہو، ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہو، وہاں ماحول کتنا خوشگوار ہو سکتا ہے۔ اور جہاں لوگوں کے دلوں سے رحم چھین لیا جاتا ہے، وہاں دنیا کی زندگی بھی جہنم بن کے رہ جاتی ہے۔ تو بینگ اے اسکول ٹیچر، بینگ اے مدر، دن کا ایک بڑا حصہ ہمارا کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ بچوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ بچوں کے بعد ایک بڑا حصہ ہمارے زندگی کا کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ گھر میں کس کے ساتھ؟ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اگر شادی شدہ نہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یا پھر کچھ حصہ ہمارا ہم سے بڑوں کے ساتھ گزرتا ہے، پیرنٹس ہیں، ساس سسر ہیں، یا ہمارے امیر ہیں۔ امیر سے مراد جو ہمارے اوپر ولی الامر ہوتے ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ وہ تو ہم میں سے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ان کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا، نرمی کا معاملہ نہیں کرتا، اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ تو تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں ان کی عزت، اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔ لیکن بعض اوقات بڑوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ اپنے والدین کے لیے ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما دیجیے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، جس طرح بچپن میں یہ مجھ پہ رحم کرتے تھے، میرے لیے مہربان تھے، بالکل اسی طرح آپ ان پر بھی رحم کریں۔ خود بھی ہمیں ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ دعا کنڈیشنل ہے، اس میں کما کا لفظ آ رہا ہے، جیسے انہوں نے کیا تھا، جیسے انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا آپ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنی مہربانی کا سلوک کرتے ہیں،
کتنا صبر کرتے ہیں، کتنا ان کے ٹینٹرمز کو برداشت کرتے ہیں، اور کتنی ان کی طرف سے گستاخیوں کو اور ان کے جو بھی رویے ہیں ہم سب جانتے ہیں. چاہے کلاس روم کا معاملہ ہو، چاہے گھر کا معاملہ ہو، ہم سب بہت جلد پیشنس لوز کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کے بعد نہیں برداشت کروں، اب بہت ہو جو، اب پٹائی ہوگی، اور بعض اوقات تو بغیر خبر دیے پٹائی ہو جاتی ہے. تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی بھلائی، ہمارا اپنا فیوچر کس چیز کے ساتھ منسلک ہے، ہمارے اپنے رویے کے ساتھ. کیونکہ حدیث میں کیا، اللہ ان لوگوں پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے، جو شوہر اپنی بیوی کے لیے مہربان نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد کیا رکھا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے. لیکن بعض سنگ دل ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ محبت کرنا جانتے ہیں اور لیسٹ مہربان ہوتے ہیں. بیوی ہے یا میاں ہے، درد میں تڑپتا رہے، ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، تھکا ہوا ہے، کوئی رحم نہیں، کوئی مرسی نہیں، کچھ نہیں، بس اپنا مطلب پورا کرنا ہے. انسان تو ایسے نہیں کرتے. انسانوں کے اندر تو انسانوں کے لیے بہت شفقت اور محبت کا مادہ ہونا چاہیے. انسان تو ہوتا ہی انسانیت کی بنا پر ہے. جس انسان میں انسانیت نہیں ہوتی وہ انسان کیا انسان ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں اپنے سب رشتوں کے ساتھ ایکسٹرا کیئرفل ہوں. صحابہ کرام کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کیا تھی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں مہربان ہے، آپس میں مہربان. تو والدین کی شکل میں اپنے سے بڑوں پر بھی مہربانی کرنی اور چھوٹوں پر بھی شفقت کرنی، اور اپنے کولیگز کے ساتھ بھی مہربان ہونا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مہربان ہونا ہے. یہ صحابہ کی صفت تھی. یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ اور کنسیڈرنگ ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس صورت میں نہیں ہوتا کہ دوسرا مہربان ہو تو آپ بھی مہربان ہوں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی، کبھی کوئی وقت پہ کام نہیں کر پاتا، کوئی جینوئن ریزن بھی ہو سکتی. تو اس وقت صرف باس بن کے دکھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے کتنے مہربان تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں. تو آپ میں سے جتنے لوگ کسی ذمہ دار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور ان کے نیچے اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں، ہر رشتے میں، چاہے وہ اسکول کے اندر ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہے، وہ رشتہ پیار اور محبت کا، نرمی اور شفقت کا ہونا چاہیے. دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈسپلن نہیں کیا. ہم کائنڈ اور کیئرنگ ہوتے ہوئے بھی فرم ہو سکتے ہیں، ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی چیز مرضی کے خلاف ہو تم چیخیں چلانا شروع کر دیں یا دوسرے کی بے عزتی شروع کر دیں. اونچی آواز میں بولنا مہذب لوگوں کی علامت تو کبھی بھی نہیں ہوتی. جو سویلائزڈ قومیں ہیں، جو مہذب لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے پہ شاؤٹ نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بازو تان کے کھڑے نہیں ہو جاتے. وہ ایک جگہ بیٹھ کے اپنے معاملات کو سلجھا لیتے ہیں.